نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 34۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے بچوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے شرک سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے یہ جاننا لازم ہے کہ شرک کیا ہے۔ جی، شرک آپ جانتی ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا شرک کہلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی اور کو یا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اس کو خالق سمجھنا، اس کو مالک سمجھنا، اس کو مالک اور مددگار سمجھنا یا مشکل کشا سمجھنا، کیا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں کرنا، کیا کہلائے گا؟ شرک۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے لیے مددگار سمجھنا، کیا کہلائے گا؟ شرک۔ شرک کہلائے گا۔ اسی طریقے سے قبر پر جا کر قبر والوں سے دعا کرنا کیا ہے؟ شرک۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننا کیا ہے؟ شرک۔ شرک۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں بہت سے قسم کے شرک موجود ہیں۔ جیسے لوگ جو ہیں قبر پر جاتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی بجائے قبر والوں سے مانگنا شروع جاتے ہیں، ان کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں، پھر بزرگوں کے نام پر دیگیں یعنی کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں شرک ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث میں شرک سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پیارے بچوں، جان لیں کہ دعا اور پکار صرف اللہ سے، اور نیاز اور نظر قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے یہ عمل کیا گیا تو یہ شرک میں شمار ہوگا۔ آج آپ کو ایک قصہ سنائیں گی؟ جی ضرور۔ آج کا قصہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 نازل فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اس آیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت گھبرا گئے اور عرض کرنے لگے ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت میں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم نے سمجھا ہے۔ کیا تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ اور وہ کیا تھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ امینکات، شرک کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مدد، دعا، پکار صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ حدیث نمبر 34۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا
تو وہ جنت میں داخل ہوگا. Whoever does not associating anything with Allah will enter paradise.